الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآیہ. معزز حاضرین، یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے ایمان کے ارکان کے تعلق سے. وہ ہے ایمان بالرسل، یعنی رسولوں پر ایمان لانا. حاضرین، میں آپ کو بارہا جو ہے بتایا ہوں، یہ خاص طور سے یہ جو عنوان ہے ایمان کے ارکان، اور اس سے پہلے جو اسلام کے ارکان، یہ ہر مسلمان کو اس کا علم جاننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ مدرسے میں تفصیلی علم نہیں، ایک مختصر علم جاننا ضروری ہے. کم سے کم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے یہ. تو چلیے، ایمان بالرسل. رسل یہ رسول کی جمع ہے. رسول، رسل عربی زبان میں. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، انہی میں سے رسولوں کو بھیجا. اور ہم اسے پہلے پڑھے ہیں یا اس کے بعد میں پڑھیں گے قیامت کے دن پر ایمان کے تعلق سے، کہ کفار مکہ تین اہم چیزوں کا انکار کرتے تھے. اس میں سے ایک ہے تکذیب بالرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. وہ یہی کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم. اور پچھلے انبیاء بھی جو آئے تھے یہی مسئلہ تھا ان کا کہ یہ کیا بھائی، یہ تو تمہاری طرح ایک رسول ہے. مطلب یہ ہے، ان کا کہنا تھا کہ رسول اگر ہونا ہے تو انسان نہیں ہونا جو ہماری طرح کھائے، ہماری طرح پیے، ہماری طرح سو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا. کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو پیغام ہم مانیں گے. دراصل وہ فرشتوں کو بھی بھیج لیں تو ماننا مقصود نہیں تھا، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں کہ جنوں میں سے رسول نہیں ہیں. رسول اللہ تعالیٰ صرف انسانوں میں سے بھیجا ہے. مکلف تو دونوں ہیں، جن بھی مکلف ہیں، انسان بھی مکلف ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان پر بھی نمازیں فرض ہیں اگر بالغ ہو جائیں، روزے فرض ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جیسے مسلمانوں کے لیے دین ہے، شریعت ہے، ویسے جنوں کے لیے بھی شریعت ہے. مگر جنوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجے، کیونکہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آئے گی. جن کے معنی کیا ہیں؟ جن کے جن ہے، جنت کہتے ہیں. کیونکہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جنت نظر نہیں آتی. مجنون کہتے ہیں آدمی، پاگل آدمی، کیونکہ اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. اس کی حرکات سے اس کی عقل ظاہر نہیں ہوتی، اس کی حرکات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے. تو اسی لیے جنوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول بھیجے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. اور جنوں کی ایک جماعت قرآن کریم کو غور سے سننے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خاموش ہو جاؤ، خاموش کہو. آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو. اور خود ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے جن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غذا کے تعلق سے سب کچھ تعلیمات دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. وہ کیسے لے کے گئے، کہ آپ نے ان کو اصل شکل میں دیکھا، اللہ اعلم بالصواب. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا.
اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جن کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو یہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں میں سے بھی رسول نہیں بھیجا، بلکہ رسول ایک تو انسان اور دوسرا جو ہے مردوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول بھیجے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ صرف اور صرف مردوں میں سے ہی بھیجے جو ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ ہاں البتہ عورتوں کو صدیقیت کا درجہ ملا ہے۔ صدیقیت یہ رسول کے بعد کا درجہ ہے جو کہ کچھ مردوں کو بھی ملا ہے اور کچھ عورتوں کو بھی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول بہت سے آئے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی مریم علیہ السلام، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ صدیقہ ہیں۔ صدیق سچ بولنے والا ہمیشہ، تو یہ صدیقیت نبوت و رسالت کے بعد کا درجہ ہوتا ہے صدیقیت۔ اسی طرح سے رسول اور نبی میں فرق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے معنی میں کہا، رسول اس کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجے جانے والا، پیغام پہنچانے والا رسول۔ نبی اس کی جمع ہوتی ہے انبیاء، نبی انبیاء اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا۔ تو یہاں پر رسول اگر سنگل ذکر آئے قرآن میں حدیث میں کہیں بھی تو اس سے مراد نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اگر نبی کا کہیں پر ذکر آ رہا ہے تنہائی پر، تنہا جگہ پر، تو وہاں پر نبی سے مراد نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ مگر یہ دونوں اکٹھا اگر آ جائیں تو اس کے کئی فروق ہیں۔ اس میں سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ جس پر نئی شریعت نازل کی گئی ہو وہ رسول ہے، اور جس کو پرانی شریعت کا ہی پابند بنا کر کے بھیجا گیا ہو تجدید کے لیے، رینیو کے لیے، تو وہ نبی ہے۔ نبی پر نئی شریعت، نئے احکامات نازل نہیں ہوتے ہیں، رسول پر نئے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی۔ ہاں، تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام صحف ابراہیم نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے رسول اس کو کہیں گے جس کے پاس نئی شریعت آئی ہو، اور نبی اس کو کہیں گے جو پرانی شریعت ہی کا پابند ہو۔ اس اعتبار سے نبی سے افضل رسول ہو گئے، اور انشاءاللہ تفاضل کی بات میں آگے کروں گا کہ افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہے، اس کے بعد کون ہے، پھر کون ہے، انشاءاللہ العزیز میں آگے اس چیز کے تعلق سے بیان فرماؤں گا۔ حاضرین، انبیاء پر ایمان کہ نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کا کام تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا۔ کیا کام تھا؟ کس لیے اللہ تعالیٰ بھیجا؟ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول پر صرف پہنچانا ہے، بات کو پہنچانا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محمد جسے تم چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچاتے رہنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی کے اختیار میں نہیں تھا ہدایت دینا۔ اللہ اکبر۔ ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت توفیقی، توفیق والی ہدایت یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی، اللہ تعالیٰ جو بندے کو چاہے دے دے، جس بندے کو چاہے نہ دے۔ تو رسول کا کام ہے، رسولوں کا کام، انبیاء کا کام ہے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچاؤ،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیے تو تم نے پہنچایا ہی نہیں، جس مقصد کے لیے تم کو بھیجا گیا وہ مقصد میں تم کامیاب ہی نہیں ہوئے، اس کام کو کیے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ جتنے بھی رسول آئے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں آپ کے آخری خطبے میں کہا کہ خبردار کیا میں نے میری بات نہیں پہنچا دی، خبردار کیا میں نے میری بات نہیں پہنچا دی۔ گواہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے تھے۔ اسی طرح انبیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو خیر خواہی، خیر کے دروازے کی طرف، کہ یہ غلط ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اس کی کھلی تعلیم دینا کہ دیکھیں بھائی یہ خیر ہے، یہ کیجئے، آپ کے لیے یہ خیر ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ کو اس سے جنت نصیب ہوگی، یہ راستہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے گا، یہ شر ہے، اس کے کرنے سے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا قیامت کا گھاٹا ہوگا، آپ کا دنیا کا گھاٹا ہوگا، آپ کا آخرت، آپ کا عالم برزخ کا گھاٹا ہوگا۔ تو نبیوں کا کام ہوتا ہے خیر اور شر کی تنبیہ کرنا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا؟ انہو ما بعث اللہ من نبی، انہو ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم، کہ جو بھی نبی آئے ہیں ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کو خیر کی دلالت کرے، خیر کی رہنمائی کریں اور شر کی بھی رہنمائی کریں کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا کام تھا۔ اسی طرح سے انبیاء کو اللہ رب العزت بھیج کر کے، ایک تو یہ انبیاء کا کام ہو گیا، کیا کام تھا؟ کہ اللہ کی بات کو پہنچانا اور خیر اور شر واضح کرنا۔ اللہ تعالی انبیاء کو بھیج کر کے اس میں مقصد یہ ہے تاکہ انبیاء کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ حجت قائم کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے۔ دیکھیے کتنا بڑا، کتنا صاف انصاف ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نازل بھیجے، پیدا کیے، پھر جو ہے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی کافر یہ نہ کہیں کہ ارے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ارے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہی نہیں، ارے ہم تک یہ نبی آئے ہی نہیں تھے۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک جو اس وقت حاضر تھے، تمام جن و انس، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ جن جو اس وقت حاضر تھے اسلام قبول کیے، اور دوسرے ہم تمام داخل ہوتے ہیں جس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد اس میں حجت قائم کرنا، کل قیامت کے دن کوئی نہ کہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ نہیں، ہمیں کھلے طور پر اسلام ہے، ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں عقل ہے یہاں پر اسلام کو پہچاننے کی، تو اسی لیے ہمیں جو ہے موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، یہ رسول ڈرانے والے، بشارت دینے والے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں پر قائم ہو جائے، کیا قائم ہو جائے؟ علی اللہ حجت بعد الرسل، اللہ تعالیٰ پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کتاب التوحید کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، بڑا پیارا قول ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ صرف 3 جملے ہیں، ہو سکے تو اس کو یاد کر لیجئے، کم از کم اردو میں اس کو یاد رکھیے۔ کیا ہیں وہ 3 جملے؟ من اللہ الرسالہ وعلی رسول اللہ البلاغ وعلینا التسلیم۔ کیا ہے بھائی؟ من اللہ الرسالہ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ پیغام ہے۔ وعلی رسول اللہ البلاغ، اور وہ میسج رسول اللہ پر پہنچانا ہے۔ وعلینا التسلیم، اور ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو تسلیم کرے، ایکسیپٹ کریں، اس کو روگردانی کریں گے تو جو ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء پر ایمان کے سلسلے میں ان کی تعداد پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟
کچھ حدیثوں میں لاکھ تک بیان کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اعتبار سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا، رسولم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے بعض وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کے ہم نے قصے بیان کیے ہیں آپ کو محمد، اور بھی کئی رسولوں کے ہم نے قصے آپ کو بیان نہیں کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے اتنے ہی انبیاء و رسول نہیں تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء و رسول تھے۔ اب قرآن کریم میں تعداد کتنی ہے رسولوں کی؟ تقریباً 25 انبیاء و رسول کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ اب اس میں کچھ لوگوں کے تعلق سے اختلاف ہے۔ ایک خضر علیہ السلام کیا وہ نبی تھے یا رسول تھے؟ ان کے تعلق سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے، وہ نہ رسول تھے، بس اللہ رب العزت ایک وقتی طور پر ان کو بھیجا یا پھر اس سے پہلے بھیجا۔ ان کا ذکر اتنا ہی ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا ہے، اور وہ واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ اس کے آگے ہم اس سے زائد دعوے کرنا یہ سراسر غلط ہے اور ظلم ہے۔ اسی طرح سے 25 انبیاء کا جو ذکر لقمان علیہ السلام ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک واعظ تھے۔ بہرکیف 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، 18 انبیاء کا ایک ہی مقام پر ہے، تقریباً 3-4 آیت میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا کی آیت ہے 7ویں پارے میں، سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ابراہیم نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ 18 انبیاء کا ذکر یہ 4 آیتوں میں ہے۔ ان کے علاوہ اور 7 انبیاء کا آدم ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، شعیب ہو گئے، صالح ہو گئے، اسی طرح سے ذوالکفل، ہود ہو گئے، ادریس ہو گئے اور ذوالکفل۔ 7 انبیاء یہ ہو گئے، آدم، صالح، ہود، شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذوالکفل، ادریس۔ یہ 7 انبیاء اس کے علاوہ پر مقامات پر ذکر ہے، اور کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے واقع ہے۔ کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے، اور کئی مقامات پر یہ ذکر ٹکراتا ہے، اور ترتیب وار پیدائش سے لے کر کے ایک آخری مقام تک یوسف علیہ السلام کا ترتیب وار سورہ یوسف کے اندر آپ کو واقعہ ملے گا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا نام تو ہے، مگر ان کے واقعے کا ذکر کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، اللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے ایک معاملہ ہے، ایک عقدی مسئلہ ہے کہ کیا انبیاء کے درمیان ہم تفاضل کریں گے؟ تفاضل یعنی ایک نبی کو اونچا مقام اور دوسرے نبی کو اس سے نیچا مقام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قرآن کریم کے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی کو فرق نہیں کریں گے، جبکہ دوسری آیت 3 پارے کی پہلی آیت ہے وہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ تو کیا یہ دونوں آیتیں تعارض ہیں؟ نہیں، دراصل پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ گروہ انبیاء کے گروہ کو، انبیاء بہت زیادہ تعداد میں آئے، اس گروہ کو ثابت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری آیت صحیح قول یہی ہے کہ انبیاء کے درمیان تفاضل ہے، مقام ہے کہ سب سے پہلے کیٹیگری کے یہ ہیں، پھر یہ ہیں، پھر یہ ہیں، پھر یہ ہیں، باقاعدہ طور پر مقام ہے۔ اب ہمیں شریعت میں جتنا ملتا ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صاف آیت ہے قرآن کریم کی، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت
جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ میں بتایا تھا کہ انبیاء اور رسول میں فرق۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی جائے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو جو پرانی شریعت کا پابند رہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول نبی سے افضل ہو گئے، ٹھیک ہے، انبیاء سے افضل رسول ہو گئے۔ پھر رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے، 5 رسول اولو العزم ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دیتے ہوئے کہا تھا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تم صبر کرو جس طرح اولو العزم نے صبر کیا۔ رسولوں میں جو اولو العزم ہیں، جنہوں نے جیسے صبر کیا ویسے تم بھی محمد صبر کرو۔ اور یہ 5 انبیاء 5 رسول کون ہیں جو اولو العزم ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، فرمایا اور ہم نے میثاق عہد و پیمان لیا ہے، کس سے؟ تم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے۔ تو یہ 5 پورے رسولوں میں، رسول انبیاء سے افضل ہیں، اور پورے رسولوں میں یہ 5 افضل ہیں۔ اور یہ 5 میں کون افضل ہیں؟ یہ 5 میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خلت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ مقام خلت یہ وفاداری اور دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ سب سے اونچا خلیل کس کو کہتے ہیں؟ پوری دوستی میں اونچے مقام، ہائی لیول کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ، پھر نوح اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں؟ بے شمار دلیلیں ہیں اس کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں آپ۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، جو کہ دیگر کسی انبیاء اور رسول کو نہیں کروائی گئی۔ معراج کروائی گئی اور مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کی امامت کروائی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا سیر کیے ہیں۔ کل قیامت کے دن پوری امت پیاسی آئے گی، تمام انبیاء اور رسول کے پاس آئے گی، سب اپنا اپنا بہانہ، گناہ کا بہانہ ڈال کر کے ٹال دے گی، اور سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے لواء الحمد، کل قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، جس کو لینے کی ہر نبی کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ محمد۔ فرشتہ جواب دے گا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کو یہ جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے رسول کا مقام ہے۔ امتی ہونے کے لیے سب سے شرف ہمیں حاصل ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر ہر قسم کی برائی ہے، ہر نبی کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تمام برائیاں عادتیں ہمارے اندر ہیں۔ قوم لوط، ان کے اندر ایک برائی تھی، آج وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ تکبر کرتی تھی ایک قوم سمود و عاد،
یہی تکبر ہمارے اندر آج موجود ہے. ہر نبی کے قوم کی جو برائیاں تھی وہ برائیاں آج ہمارے اندر ہیں. شرک تو گھرا ہوا ہے, لچا ہوا ہے آج ہماری اس امت میں. گھروں گھروں میں شرک, بدعات انجام دے رہے ہیں. پھر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کیا مقام دے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آ جائے انگوٹھے چوم لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ناچ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پنجے ہم جو ہے ایک بڑی محفل کی شکل میں روڈ بلاک کر کے خوشیوں کا اظہار کر دیں محرم کے موقع پر. نہیں میرے بھائیوں, بالکل نہیں. ربیع الاول کے وقت پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتنے بدعات. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجسمہ بنا دیے, ایک کتاب بنا دیے, ایک مجسمہ بنا دیے ہیں. بس ان کا ذکر ایک تبرک کا حصہ بنا دیے ہیں. نہیں, اصل امتی ہونے کا ثبوت تب دیں گے ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں اپنائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, آپ کے افعال کو, آپ کے اقوال کو, آپ کی عادتوں کو جب ہم اپنا بستر اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے تو ہم یہ امتی ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے میرے بھائیوں. ان کی اطاعت, ان سے محبت. آج محمد کے نام پر مرنا تو بہت آسان ہے, اور ماشاءاللہ یہ تو بڑی فخر کی بات ہے مسلمانوں میں کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دے تو جان دے کر کے لڑ دے گا اس کی. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینا آسان ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زندگی گزارنا یہ اصل ہے کہ ان کی سنتوں کو اپنا کر کے آپ اپنی زندگی میں آپ عملی جامہ پہنائیے. یہ دراصل اصل عمل ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آخر الزماں ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے میں سے تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, محمد آخری رسول ہے. لا نبی بعدی, کوئی میرے بعد نبی نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزوں پر ہم ایمان لانا ہے انبیاء و رسول کے تعلق سے, اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا اس کو جانیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء و رسول پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح کتاب اور سنت نے ہمیں تعلیم دی ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.